بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے جب ہمیں یہ خوشخبری دی کہ آپ لوگ ماں باپ بننے والے ہو تو ہم دونوں کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیلی جیسے فضا کے ساتھ رنگ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہوں۔ ہماری زندگی بھی قوس قزح کی طرح خوبصورت اور رنگین ہو گئی۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں خواب لہرانے لگے تھے۔ میں نے عاقب کی طرف دیکھا جو میری طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ یہ احساس ہی کچھ نرالا تھا۔ ہم پہلی اولاد پیدا کرنے والے تھے اور ابھی ابھی ہمیں خوشخبری ملی تھی، لیکن اس اولاد کو دنیا میں آنے کے لیے ابھی 10 ماہ باقی تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہو سکتا ہے 9 ماہ بعد آپ کا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ اس خوشی نے ہمارا دل باغ باغ کر دیا تھا۔ ہم دونوں یہ خوشخبری لیے گھر واپس آئے۔ میں شادی کے بعد فوراً ہی سعودی عرب گئی تھی اور یہاں آنے کے بعد میرے شوہر کو ابھی تک چھٹی نہیں ملی تھی ہم گھر جا کر اپنوں سے مل سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں اپنے رشتہ داروں سے بس موبائل فون کی حد تک ہی رابطے میں تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے موبائل چارج نہیں ہوگا اور پھر شاید کچھ دیر بعد موبائل آن ہو جائے، لیکن میں سارا دن کال کرتی رہی، نمبر بند ہی مل رہا تھا۔ بھابھی کے نمبر پر کال کرتی تو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ آخر کار جب صبح سے شام ہو گئی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف تھا جو میرے دل میں اتر آیا تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا، اور امی کا نمبر بند ہے اور بھابھی کال نہیں اٹھا پا رہی۔ بھائی بھی تو دوسرے بیرون ملک تھے، ان سے بھی رابطے میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میں اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا میں اپنی امی سے بات کر رہا تھا، چلے ایک بار پھر سے کال کر کے امی کو یہ ساری صورتحال بتا سکتا ہوں کہ امی تمہارے گھر جا کے تمہاری امی کا حال چال پوچھیں۔ ان کی اس بات سے مجھے کچھ ڈھارس ہوئی تو میں نے کہا ہاں، سر ہلایا، اور انہوں نے جلدی سے ہی اپنی امی کو کال کرنا شروع کر دی اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ ساس اماں کال پر آ چکی تھی۔ ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بہو کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، لیجئے ذرا ان سے بات کیجئے۔ اور پھر فون پر ہی ایک مسکراہٹ سی محسوس ہوئی جو شاید ساس اماں نے ہماری طرف اچھالی تھی، اور پھر مجھ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگیں کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے، اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا امی جان میں صبح سے اپنی امی کا نمبر ملائے جا رہی ہوں، لیکن امی ہے کہ فون اٹھانے میں نہیں آ رہی، امی کا نمبر بند ہے اور بھابھی کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بھائی بیرون ملک ہوتے ہیں۔ مجھے یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی امی کو دینی تھی، لیکن امی سے میرا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ آپ جا کر ذرا ان سے بات کرا دیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ساس اماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے، میں جا کر تمہاری امی کا حال احوال دریافت کر آؤں گی۔ ویسے 15-20 دن پہلے وہ میرے پاس آئی تھی تو تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، پھر اس کے بعد نہ تو وہ آئی اور نہ ہی مجھے وقت ملا میں جا کر ان کا حال احوال دریافت کر سکوں۔ چلو تم فکر نہ کرو، میں جا کر پتہ کرتی ہوں۔ ان کی اس بات نے مجھے کچھ تسلی دی تو میں مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ دوسرے ہی گھنٹے میں ان کی مجھے کال موصول ہوئی اور انہوں نے کہا تمہاری امی گھر پر نہیں تھی اور تمہاری بھابھی بتا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور تمہاری بھابھی نے تمہاری کالز نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتی تو وہ اٹھا لیتی۔ اس نے کہا کہ تم دوبارہ مجھے کال کرو گی تو میں تمہاری بات امی سے کروا دوں گی، اور تمہاری ماں شاید کہیں گئی ہوئی تھی کسی پڑوسن کے گھر تعزیت کے لیے۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے ساس اماں کا بے حد شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ سے کال ملانے لگی، لیکن
اب یوں ہو چکا تھا کہ امی کا نمبر آن ہو چکا تھا۔ تیسری بیل پر ہی امی نے کال اٹھائی تو ان کی تھکن سے بھرپور آواز مجھے سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت بھاگ بھاگ کر طے کر کے آئی ہوں اور بہت تھک گئی ہوں، جس کی وجہ سے وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ان کی آواز مجھے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خیر، میں نے امی کو اپنے بارے میں یہ بات کہی تو امی بہت خوش ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جیتی جاگتی صحت مند اولاد دے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی اور تمہاری زندگی لمبی کرے، قربان ہو بیٹا۔ وہ کافی ساری دعائیں دینے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، بیٹا کب آ رہی ہو؟ میری آنکھیں تو تمہارا راہ دیکھتے دیکھتے پتھر ہو گئی ہیں، نہ جانے کب تم آؤ گی، یا شاید جب تم آؤ گی تب میں نہیں رہوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں امی نے یہ بات کی۔ یہ بات سن کر ویسے ہی میرا دل لرز اٹھا تھا۔ امی اکثر ایسی باتیں کر دیا کرتی تھیں۔ میں نے کہا، امی میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، پردیس میں تو اور زیادہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اگر آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو میں رونے لگ جاتی ہوں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو امی نے کہا، نہیں بیٹا رویا مت کرو، موت تو برحق ہے، ایک دن آنی ہے۔ خیر تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ انہوں نے بات ایک دم سے بدل دی تھی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد امی نے کال بند کر دی، لیکن ان کی آواز سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہو رہی ہیں۔ ان کی آواز نقاہت زدہ تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ خیر میں دوسرا دن ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی دوسرا دن ہوا وہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے خانہ کعبہ جانے کا ارادہ کیا، پھر گھر سے نکل پڑی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے رو رو کر اپنی امی کی زندگی کے لیے دعا کی۔ نہ جانے کیوں کل جب امی نے اس دنیا سے جانے کی بات کی تب سے ہی میرا دل بولنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور دل تھا کہ امی کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں امی کی اس بات میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کی، اور میرے دل کو ایک سکون سا پہنچا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا موبائل نکالا اور ایک بار پھر سے امی کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ امی کا نمبر آن تھا لیکن کال بدستور جاتی رہی اور کسی نے اٹینڈ نہ کی۔ میں نے دوسری کال کی، تیسری کال کی، کسی نے نہ اٹھائی، لیکن جیسے ہی میں نے تیسری کال کی فوراً سے اٹھا لی گئی۔ میں نے ہیلو ہیلو کرتی رہی، لیکن آگے سے کسی کی آواز نہ آئی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، میرے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں تیرنے لگی تھی، میرا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، یوں جیسے یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ میں نے کہا، امی امی مجھ سے بات کریں، کیا ہوا؟ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آگے سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بار بار امی کو پکارتی رہی۔ آخر کار امی نے ایک لمبی سانس لے کر جب مجھ سے کہا، زیتون میری بیٹی تم ٹھیک تو ہو، میری بات سنو۔ امی نے جب یہ بات کہی تو مجھے یوں لگا جیسے امی بہت بیمار ہوں یا پھر کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ میری بڑی مشکل سے سن پا رہی تھی۔ میں نے موبائل کو بالکل کان میں لگا رکھا تھا تاکہ آواز واضح طور پر سنائی دے۔ میں نے کہا، نہیں کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم کچھ دیر خاموش رہے، لیکن ان کے آہستہ آہستہ سانس لینے کی آواز موبائل کے ذریعے میرے کان میں پڑ رہی تھی۔
اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا امی ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ اب تو میں نے کچھ چیخ کر کہا تھا۔ میری آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی۔ امی نے کہا زیتون تم جلدی آ جاؤ ورنہ تمہاری بھابھی مجھے مار ڈالے گی، میں مر جاؤں گی۔ زیتون مجھے بچا لو، خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ امی کی آواز کے ساتھ آنسوؤں کی نمی بھی جھلکنے لگی تھی۔ امی کی یہ بات سن کر میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا امی سب ٹھیک تو ہے؟ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ غلط کیا ہے؟ تو امی نے کہا تمہارے لیے کیا یہی بات کافی نہیں کہ وہ مجھے مار ڈالے گی؟ میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ خدا کے لیے ایک بار آ کر مجھ سے مل جاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار تم سے مل لوں، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ امی کی اس بات نے مجھے مزید بے چین کر دیا تھا۔ میں نے کہا امی میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، آپ ہمت رکھیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ آپ جانتی تو ہیں کہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میرے دل لرزنے لگتا ہے، میں رونے لگ جاتی ہوں، اور اس حالت میں میرا رونا بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا۔ میں نے امی کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تو امی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکی اور پھر آواز غائب ہو گئی، یوں جیسے اندھیرے میں سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا امی آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ امی آپ مجھے جواب دیں۔ لیکن آگے سے کال چل رہی تھی پر آواز نہیں آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آگے کوئی سننے والا ہی نہیں ہو۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ ابھی کہ ابھی امی نے مجھے کیا کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعا کرنے لگی۔ امی کی زندگی اور امی کی سلامتی کی دعائیں کر کے میں اٹھی اور گھر پہنچی تو عاقب گھر آ چکے تھے۔ میری آنکھیں ابھی بھی نم تھیں اور میرے چہرے پر ہلکی سردی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ان کی طرف دیکھا اور کہا عاقب امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے لگتا ہے امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلد سے جلد پاکستان پہنچنا چاہیے۔ لیکن عاقب کہنے لگے ارے کیا بات کرتی ہو؟ پچھلے 5 مہینے پہلے تو میں شادی کی 1 مہینے کی چھٹیاں لے کر گیا تھا اور پھر تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اب 1 سال پہلے ہمیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ ابھی کسی بھی صورت میں چھٹی نہیں لے سکتا۔ میں نے آج بھی چھٹی لینے کی کوشش کی، لیکن آگے سے یہی جواب ملا کہ جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی تب تک وہ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ اس لیے ابھی مجھے چھٹی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے ہمیں چھٹی مل جائے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس لیے تم ذرا صبر رکھو اور امی سے بار بار کال پر بات کرتی رہنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے یوں تسلی دی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی اپنے شوہر کے ہاتھوں پر مجبور تھی، اکیلی میں خود پاکستان نہیں جا سکتی تھی، اور اوپر سے اس حالت میں آ کے مجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے وہ قطعاً راضی نہیں تھے۔ خیر وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن میں نے کال ملانا شروع کی، لیکن اب تو بھابھی اور امی دونوں کے نمبر ہی بند جا رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں ایک بار پھر سے پسینہ نمودار ہونے لگا، میری سانسیں اٹکنے لگی۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہو، کچھ غلط نہ ہو جائے، اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ میں بار بار یہی دعائیں مانگتی رہی اور بار بار کال کرتی رہی، لیکن دونوں کے نمبر بدستور بند جا رہے تھے۔ نہ جانے کیا ماجرا تھا، اللہ ہی جانے۔ یہاں دیار غار میں بیٹھ کر میں انہیں دونوں کا خیال آ رہا تھا، بھابھی کا نمبر کیوں بند تھا اور امی کا نمبر کیوں بند تھا، اور امی نے کل بھابھی کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھابھی واقعی کوئی زیادتی کر رہی ہو یا کچھ ایسا کر رہی ہو جس کی وجہ سے امی کو لگتا ہو کہ ان کی جان چلی جائے گی؟
نہ جانے وہاں کیا چل رہا۔ میں اپنے شوہر سے بھی بار بار پاکستان جانے کی ضد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ 2 دن بعد میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی کا نمبر چمگا رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی اور چھوڑتے ہی پوچھ ڈالا، بھابھی کیا ہوا؟ امی کا نمبر کیوں بند ہے اور آپ کا نمبر کیوں بند تھا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں پچھلے 2 دن سے مسلسل کالیں ملا کر تھک چکی ہوں، لیکن نہ تو آپ لوگوں کا واٹس ایپ چل رہا تھا اور نہ ہی آپ لوگوں کے نمبر اٹھ رہے تھے۔ سب خیریت تو تھی؟ آپ کو پتہ ہے میری جان نکلے جا رہی تھی۔ میں نے سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے تھے۔ بھابھی نے میری بات خاموشی سے سننے کے بعد نم ہوتی آواز کے ساتھ کہا، زیتون میری بات سنو۔ ان کی آواز میں نمی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے جنہیں شاید میں سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کہا، جی بات کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ امی کیسی ہیں اور کہاں ہیں؟ امی تبھی بھابھی روتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، زیتون میری بات تحمل سے سننا، ہو سکے تو جلدی آ جانا۔ امی اس دنیا میں نہیں رہی، ابھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تو مجھے یوں لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو، جیسے میرے کانوں میں کوئی سیٹی بجنے لگی ہو، جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ 2 دن پہلے میری امی سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یہ میری آواز سنتے ہی عاقب فوراً میری طرف بڑھے اور کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ہمیں فوراً پاکستان جانا ہوگا، امی ٹھیک نہیں ہیں، بھابھی کہہ رہی ہیں امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میں نے بھی روتے ہوئے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موبائل میرے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ عاقب فوراً مجھے خود سے لگا کر ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی ٹکٹ بک کرواتا ہوں اور ہمیں ابھی پاکستان جانا ہوگا۔ انہوں نے فوراً اپنے آفس کال کی اور انہیں فوتگی کی اطلاع دیتے ہوئے جلدی سے ٹکٹ خریدی اور پھر ہم دونوں اسی وقت فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد میں اپنے سسرال جانے کی بجائے اپنے میکے آ گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میری نند بھی یہیں پر تھی۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ میرا ایک ایک قدم اتنا بوجھل تھا کہ میں چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل بہت بوجھ تھا۔ کاش کہ جس وقت امی نے مجھے بلایا تھا میں اسی وقت چلی جاتی تو میں امی سے مل سکتی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اپنے گھر کی دہلیز پر آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ امی کا جنازہ صحن میں پڑا تھا۔ بھابھی ان کے ساتھ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ محلے کی بہت ساری خواتین اکٹھی ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ گھر کے درمیان میں کناتیں تھی، ایک طرف مرد تھے اور دوسری طرف عورتیں تھیں۔ عورتوں میں ابھی جنازہ پڑا ہوا تھا۔ بھابھی مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، زیتون اب امی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا جسم جیسے چھل گیا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی میت تک آئی اور کفن ہٹا کر جو ہی میں نے دیکھا میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گئی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ رو رو کر کہنے لگی، امی خدا کے لیے واپس آ جائے، ایک بار مجھے سینے سے لگا لیں۔ امی یہاں کے کونے میں دیوانہ وار روتی تڑپتی اور ان سے کہے جا رہی تھی۔ ساس، نند اور بھابھی مجھے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، مجھے ایک سائیڈ پر کر دیا، لیکن امی سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ وہ اتنی اچانک مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئی؟ وہ مجھے بلاتی رہیں لیکن میں نہ آ سکی۔ ایک پچھتاوا تھا جو شاید ساری عمر کے لیے مجھے لگ چکا تھا۔ دل بے قرار ہو چکا تھا۔
بس ایک ہی بات بار بار دل میں آ رہی تھی، کاش کہ اسی وقت جب امی نے بلایا تھا میں ان کے پاس پہنچ جاتی تو شاید امی زندہ ہوتی۔ لیکن امی نے ایسا کیوں کہا تھا کہ تمہاری بھابھی مجھے مار ڈالے گی؟ سمیہ بھابھی میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے کچھ لمحے ان کے چہرے پر مرکوز نظر کی تو مجھے یوں لگا جیسے ان کے چہرے پر صرف مصنوعی دکھ ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھیا آ گئے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جنازہ اٹھانے کے لیے، لیکن میں چارپائی کو پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میں کسی بھی طور پر امی کا جنازہ نہیں اٹھنے دینا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی امی میرے پاس ہی رہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرے، مجھے میری امی کے پاس ہی رہنے دیں۔ میں روتے روتے جلدی سے امی کی میت کو پکڑ لیا تھا، لیکن بھیا نے کہا بیٹا دیکھو، ایسے جتنے ہی کرتے ہو تو امی اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ہمیں جلد سے جلد ان کی تدفین کر دینی چاہیے ورنہ میت پر بہت بوجھ آ جاتا ہے۔ لیکن روتے روتے میری ہچکیاں بند ہو گئی تھی، میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی طور پر جنازہ نہیں اٹھنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اچھا کچھ دیر تو جنازہ پڑا رہے، بس کچھ دیر اور امی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ لے جائیے گا۔ میں یہ کہہ کر بھیا نے سر جھکا دیا اور کہا چلو ٹھیک ہے، تم کچھ دیر امی کے پاس رہ لو، پھر اس کے بعد ہمیں اسے لے کر دفنانے کے لیے جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بھیا عاقب کو ساتھ لیے واپس مردانہ میں چلے گئے، لیکن مجھے کئی وہموں کا سامنا تھا، نہ جانے امی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میری سوچیں اس طرف جا رہی تھی۔ جب 2 روز پہلے امی نے مجھے کال پہ بات کی اور کہا تھا تمہاری بھابھی مجھے بدلہ لے گی، مجھے مار ڈالے گی، اور اب مجھ سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی ہاتھ کی گرفت میرے کندھوں پر مضبوطی سے پڑی۔ میں نے دیکھا تو پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس سے کچھ انسیت محسوس ہوئی اور پھر کچھ لمحوں بعد ہی میں اسے پہچان گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس محلے کی عورت تھی جو ہر مرنے والی عورت کو غسل دیا کرتی تھی۔ یہ صرف غسل دینے والی نہیں تھی بلکہ امی کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے ہوتے ہوئے میں نے ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ان سے بھی بہت محبت تھی اور میں نے دل سے ان کا احترام کرتی تھی۔ مجھے ان سے ویسا ہی سکون ملتا تھا جیسے امی کے ساتھ ملتا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے میرے کان میں ایک بات کی۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہاری ماں کی بچپن کی دوست ہوں، وہ مجھے مرنے سے پہلے کوئی تاکید کر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب میری بیٹی آئی تو اس سے کہنا کہ میرا کفن کھول کر دیکھ لے، وہ ساری حقیقت جان جائے گی۔ تم پر واجب ہے کہ تم اب اس کا کفن کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ میں نے کہا لیکن اس کی اجازت مجھے کون دے گا؟ آنٹی کہنے لگی بیٹا دیکھو، اس لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں کی یہ وصیت تھی اور تمہیں یہ وصیت ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ ان کی بات پر میں پیچھے مڑی تو میں نے دیکھا کہ بھائی ایک بار پھر سے آ گئے تھے، لیکن میرے بھائی سے خالہ نے کہا 5 منٹ تک آئیے گا۔ میں بھی بول پڑی کہ جی بھائی اب کچھ دیر بعد آئیے گا کیونکہ مجھے امی کا کفن کھول کر دیکھنا ہے۔ لیکن بھیا نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہا زیتون تم ہوش میں ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی کو تکلیف نہیں دیتے؟ لیکن میں نے کہا بھیا امی کا حکم تھا جو انہوں نے مرنے سے 2 دن پہلے سجدہ خالہ سے کہا تھا۔ آپ بے شک سجدہ خالہ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس ابھی یہ کفن کھول کر دیکھنا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی تو بھابھی نے فوراً سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ روک لیا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ ایسا کرنا قطعاً ٹھیک نہیں، ابھی جنازے کا وقت ہے، لوگ جنازے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تم کیسی بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ لیکن میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹکا اور کہا
خدا کے لیے مجھے اپنے دل کو سکون دینے دیجیے، مجھے دیکھ لینے دیجیے، اس کے بعد لے جائیے گا۔ میں نے جیسے ہی کہا وہ فوراً سے میں نے کفن کھول دیا۔ جو انہوں نے کفن کھولا میری روح لرزنے لگی، کیونکہ امی کے پیٹ پر ایک بہت بڑا سا زخم تھا۔ مجھے حیرت ہو گئی، یہ کوئی زخم بہت پرانا نہیں بلکہ نیا زخم تھا اور بالکل گردے کی جگہ پر تھا، یوں جیسے کسی نے آپریشن کر کے یا گردہ نکالا ہو، یا پھر گردے کا آپریشن کیا ہو، یا پھر اس پیوند کاری کی گئی ہو۔ ابھی وہاں سے خون رس رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے تازہ آپریشن کر دیا گیا ہو۔ میں حیرت سے منہ کھولے پیچھے بٹی، ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میں نے دونوں ہاتھوں پر منہ رکھ لیے۔ مجھے یوں دیکھ کر بھیا آگے بڑھے جیسے ہی ان لوگوں نے امی کا زخم دیکھا، ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ فوراً سے دہاڑ کر بولے، یہ کیا سمیہ، تم نے امی کا خیال رکھا تھا؟ یہ امی کے جسم پر کیسا نشان ہے؟ سمیہ بھابھی آہستہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے میں نے کہا، بھیا یہ کیا ہے؟ امی کے ساتھ اتنی اذیت دیکھیں، دونوں گردوں کی جگہ سے ٹانکے لگے ہیں، جیسے دونوں گردے نکال دیے گئے ہوں۔ میں نے روتے روتے کہا، بھیا مزید غصے سے بولے تھے۔ ان کی دھاڑ سے میرا دل بھی لرز چکا تھا۔ آخر کار بھابھی روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے عادل، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے ماں جی کے ساتھ ابھی وہ اتنا ہی بول پئی تھی کہ بھیا آگے بڑھے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے، میں نے بھیا کو روک لیا اور کہا، بھیا ہمیں ایک دفعہ بھابھی کی بات سننی چاہیے، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حقیقت ساری کی ساری سامنے آ جائے گی۔ بھابھی روتے ہوئے ہچکچیوں کے ساتھ کہنے لگی، میری بھائی کے گردے فیل ہو چکے تھے اور وہ بالکل مرنے کے قریب تھا۔ آپ تو جانتے ہیں ماں جی صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ میری پھپھو تھی۔ جب ہم لوگوں نے سبھی کے ٹیسٹ کروائے تو ماں جی کے بھی ٹیسٹ کروا لیے تھے۔ ماں جی نے گردوں میں میری بھائی کے گردوں کے ساتھ میچ کر گئے تھے۔ میرا بھائی ابھی چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ بے حد عزیز تھا۔ آخر کار میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ماں جی کے گردے نکال کر اپنے بھائی کو دے دوں گی تاکہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ بھابھی کی یہ بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ بھائی نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ بھائی نے کہا کہ تم اتنی خود غرض ہو سکتی ہو، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا تو تم نے میرے پیچھے اتنا کچھ کر دیا، اور یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی کر دیا رہا تھا۔ اگر تم یہ مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کر لیتی تو شاید میں اس سے بہترین حل بتا دیتا۔ ہم اتنے صاحب حیثیت تو ہیں کہ تمہارے بھائی کا علاج ہم بڑے سے بڑے ہسپتال میں کروا لیتے اور گردوں کا بھی انتظام کر لیتے۔ میں بھی آگے بڑھی اور ان بھابھی کو دھکا دیتے ہوئے کہا، آپ اس قدر بے حس عورت ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ امی مجھے فون پر کہتی رہی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میں ان کی ایک نہ سنی۔ میرے شوہر کو چھٹی نہ ملی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قدر ظالم ہو سکتی ہیں اور ظلم میں اس حد تک جا سکتی ہیں کہ آپ نے ہماری ماں کی جان ہی لے لی۔ اب آپ ایک دفعہ بھائی سے بات کرتی تو اب مجھ سے بات کرتی تو شاید، بلکہ یقیناً ہم ان کی مدد ضرور کرتے، لیکن آپ نے تو ہم میں سے ہماری ماں کو ہی چھین لیا۔ میری امی کو آپ کے اصرار پر چھوڑ کر دوسرے ملک گئی تھی، میری مجبوری تھی، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ پھر میں اپنے بھائی کی طرف مڑی اور کہا، آپ اپنے کام میں اس قدر مصروف رہیں کہ آپ کو خیر خبر نہ ہوئی کہ امی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ مجھے آپ سے بھی بہت گلے شکوے ہیں۔ بھائی اتنے میں مولوی صاحب کہنے لگے، جنازے کو دیر ہو رہی ہے، یہ بحث و مباحثے کے بعد بات کیا جائے۔ میرے بھائی نے غصے سے بھابھی کی طرف دیکھا اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو،
پھر دوبارہ امی کا کفن باندھ دیا گیا۔ بھائی جنازہ لے جانے چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ بھی بھابھی کی طرف نہ دیکھا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ بیٹیاں اس قدر مجبور کیوں ہوتی ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر کیوں جانا پڑتا ہے، وہ کتنی مجبور ہوتی ہیں۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ سیدہ خالہ میرے پاس ہی تھی اور ان کو سینے سے لگائے بس زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اپنی طبیعت بھی کچھ ساز تھی۔ دفنا کر میرے بھائی بھی آ گئے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ بھابھی بھائی کے لیے کھانا لے کر آئیں تو بھائی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب تم میرے سامنے مت آنا، صبح ہوتے ہی تم اپنے گھر چلے جانا، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی سے کہا آپ کھانا کھا لیجئے، جو بھابھی نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا میں اب اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ جو عورت اتنی خود غرض ہو سکتی ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ زندگی بھر کے لیے میرے سامنے نہ آئے۔ اس نے مجھ سے میری ماں کو چھینا ہے۔ بھائی نے بھابھی کو دھکے دے کر اگلی صبح گھر سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے بھائی کو پاس بیٹھا کر سمجھایا کہ بھائی جو بھابھی نے کیا وہ اس کا فعل تھا، اب بھابھی کو ایک اور موقع دے۔ آپ کے بچے ہیں، وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہیں؟ بھائی نے کہا کچھ وقت اسے وہیں پر رہنے دو، جب میرا دل کرے گا میں اسے لے آؤں گا۔ اب تم بھی اپنے گھر کو چلی جاؤ۔ امی کو فوت ہوئے 5 دن ہو گئے تھے۔ بھائی جیسے ہی سب ہی اکتا چکے تھے، ہر ایک سے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ بھائی بھابھی کو گھر واپس لی گئے۔ بھائی نے بھابھی کو صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے قبول کیا تھا۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر کار بہن کبھی بھی بیٹیاں کیوں نہیں بن سکتی، وہ اپنے سسرال والوں کے لیے اتنی خود غرض کیوں ہوتی ہیں، آخر کیوں وہ ان کو اپنے والدین کی طرح سمجھتی تھی۔ ان کو اپنے رشتے تو بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن شوہر کے رشتوں سے وہ اس قدر نفرت کیوں رکھتی ہیں، ان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتی ہیں۔ اگر بہو اور ساس ماں بیٹی کی طرح رہنے لگ جائیں تو معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے، زندگی پرسکون ہو جائے۔ اللہ تعالی سب کے والدین کی حفاظت کرے۔